اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے انہیں کرامت کا نور بھی عطا فرمایا۔ یہ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے، یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ایک بوڑھے شخص آئے، کہنے لگے حضور میرا بیٹا نظر و بینائی سے بڑا، میں اس وقت بریلی شریف میں تھا، کہا جناب میرا بیٹا معذور ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، حضور دعا کر دے، مہربانی فرمائیں۔ حضرت نے کہا اللہ مہربانی کرے گا، صبر کی تلقین کی۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا ایک ہی سہارا ہے، مہربانی فرمائیں۔ پھر دوبارہ اس کو صبر کی تلقین کی، 2 3 4 دفعہ۔ اس بوڑھے نے جب بات کی، حضرت نے تلقین کی، تو اللہ کے بندے بڑے نرم مزاج ہوتے، وہ بابا رونے لگا، حضور ایک کی بیٹا ہے، مہربانی ہو جائے۔ فرمانے لگے ایک وعدہ تو کرے گا؟ کہا حضور کروں گا۔ فرمایا اسے اللہ رسول کا دین پڑھائے گا؟ کہا پڑھاؤں گا۔ تو حضرت نے اس کو تھپکی دی، ماتھا چوما، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ کہنے لگا چل چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، اب نکل چل، ہم نے کوئی کرامت دکھا کے کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی، چل بابا باہر چل۔ بابا جی جیسے ہی باہر نکلے تو بابا جی نعرے لگانے لگے، کہنے لگے میں کہتا تھا غوث پاک کی بڑی کرامت ہے، میں کہا کرتا تھا معین الدین غریب نواز ہے، ادھر آ جاؤ، ان کا ایک جانشین یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ کہنے لگے میرے بیٹے کی آنکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ روشن فرما دی۔ میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روب دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے، حضرت صاحب کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا، میرے بال بچے بھی ساتھ تھے، تو حضرت کی نظر ظاہراً کافی اب ظاہری طور پر، ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی۔ حضرت بڑے بڑے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ساتھ گیا حضرت کے، تو بڑی بھیڑ تھی، حضرت کو ویل چیئر پہ تھے، کمزوری تھی، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تحریراً گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں آپ آ کے خانہ کعبہ کو غسل دیں، آپ غسل دیں، تحریری گزارش کی تھی۔ وہ آگے ان کی موت ہے، وہ مانے نہ مانا بات علیحدہ ہے۔ تو حضرت تشریف لے گئے عمرہ کرنے، اب طواف ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں کتنی حاضریاں دی حضرت نے، کتنے حج کیے، خدا بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو اچانک فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اتنے رش میں حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے، تو دھکے بھی پڑتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے؟ کہنے لگے یہ جو پھیرا ہے نا طواف کا، یہ آخری ہے، تو اب میں نے بوسہ لینا ہے۔ کہتے ہیں میں سامنے لے گیا ان کو حجر اسود کے، جیسے ہی حضرت حجر اسود کے سامنے پہنچے انہوں نے اینک اتاری، اور اینک اتار کے جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے، جتنا مجمع تھا وہ سارا آدھا ادھر ادھر ہٹ گیا، اور ایک شخص بھی حجر اسود کے سامنے موجود نہیں رہا، ایک شخص بھی۔ کہتے ہیں 2 پولیس والے دوڑے آئے، انہوں نے حضرت کو ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنی مرضی سے بوسے لیے، اور بوسے لے کے دوبارہ جب ویل چیئر پہ ہوئے تو رش دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بات بیان کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا ان کے کان میں کہوں بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حجر اسود نے کہا تھا اور ذرا جاتے جاتے میرا بوسہ تو لے جاؤ، تو حجر اسود نے آواز دی تھی، تو جب کسی کو بلایا جائے تو پھر اللہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے، رب کریم نے بندوبست کرایا تو بات ہو گئی، اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا۔